السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی نشست میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل نماز آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کی گئی ہے، اور صرف بیان ہی نہیں، جو ریگولر الحمدللہ سنتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ساتھ اس کا پریکٹیکل بھی جو ہے وہ کر کے دکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اب اسی باب میں نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی اسی میں ہے۔ سب سے پہلے جو سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے، وہ بلند آواز سے اللہ اکبر ایک مرتبہ کہتے، اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، بخاری حدیث نمبر 842 اور مسلم حدیث نمبر 1334 میں۔ سب سے پہلے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں تو اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو اکبر کا صیغہ ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے، ہم صرف یہ نہیں کہیں گے اللہ سب سے بڑا، اللہ بہت بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کو اس کا ترجمہ سکھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اسی لیے اس پہ ذرا تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ جو اس میں تفضیل کا جو لفظ ہے اللہ اکبر، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہے۔ تو آگے آ جاتا ہے استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو استغفر اللہ کا لفظ ہے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب ان سے سوال کیا جائے کیوں؟ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو استغفار کا لفظ کہنا۔ اب ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کو نماز میں کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آئے۔ کوئی بھی شخص جتنا مرضی وہ ولی اللہ ہو، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، وہ نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نماز کے کسی بھی حصے میں کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آیا۔ شیطان ہے جو تنگ لازمی طور پر کرتا ہے، کیونکہ اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے انسان کو لازمی طور پر جب وہ عبادت کرے گا اس کو میں نے تنگ کرنا ہے، اس کو وسوسے دینے ہیں، اس کو ورگلانا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے ہم اس طرح تو نہیں پڑھ سکے جس طرح آپ کا حکم ہے، لیکن جس طرح کی بھی پڑھی ہے ہمیں معاف فرما اور یہ ہماری نماز کو قبول کرو۔ تو اسی لیے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں جو اس کو لازمی طور پر اور بلند آواز سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس کو کرنا چاہیے۔ کئی لوگ استغفر اللہ پڑھ کے آگے استغفر اللہ کے ساتھ اور بھی کئی دعائیں ملا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا بس اسی تک۔
اللہ اکبر، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، یہ کہہ کہ آپ خاموش ہو جائیں. آگے پہ جو دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے جلد سے جلد آتی رہیں گی، تو انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا. تو اسی لیے استغفراللہ بس اس کو یہیں تک. آگے کچھ لوگ استغفراللہ واتوب الیہ، استغفراللہ الذی لا الہ، یہ کسی بھی حدیث میں یہ الفاظ، ہاں عام طور پر یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے بس وہیں رک جائے، اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.